لیکن اندر کی کیفیت کا بدل جانا یہ اصل حقیقت ہے. کتنے 4 ماہ دینے والے، ہر سال 4 ماہ دینے والے، سالانہ چلہ دینے والے، مقامی کام کرنے والے، ماہانہ سے روزہ دینے والے، کتنے ایسے ملیں گے کہ جن کے گھر کے رقشے نہیں بدلے اور وہ مطمئن ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں. حالانکہ داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب اپنے دین کا داعی ہوگا وہ دین کا نقصان برداشت نہیں کرے گا. وہ دین کا نقصان نہیں برداشت. اینقص الدین وانا حی، یہ داعی اول کی کیفیت ہے کہ دین میں نقصان ہو، ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہوگا. یہ میرے بزرگوں خود سوچنے کی بات ہے کہ آیا دعوت سے میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ مجھ سے دین کا نقصان برداشت نہ ہو. اپنے گھر سے نکل کر اپنا محلہ، اپنے محلے سے نکل کر ملک، اور ملک سے نکل کر سارا عالم. عجیب بات ہے. صوبائی سطح پر دین کو نقصان پہنچایا جاوے، ملکی طور پر پہنچایا جاوے، عالمی طور پر پہنچایا جاوے. میرا اپنا گھرانہ دین پر نہ ہو، کوئی فکر کی بات نہیں کہ میں تو کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، میں تو کرتا ہی ہوں. اسے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، باپ اپنے بچوں کے بارے میں، استاد شاگردوں کے بارے میں، حاکم محکوم کے بارے میں، سب سوال کیے جائیں گے اللہ کے. مسئلہ صرف اپنی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ تو ماحول کے بدلنے کا ہے. ماحول دعوت سے بدلتا ہے. یاد رکھیے دوستو، دعوت کے 2 خاصے ہیں، یقین بدلنا، ماحول بدلنا. دعوت کے 2 خاصے ہیں، یقین کا بدلنا اور ماحول کا بدلنا. یہ 2 خاصے دعوت کے ہیں. جو مطلب سے دعوت نکل جائے گی تو ماحول بھی بگڑے گا، یقین بھی بگڑیں گے. ماحول بگڑے گا اور یقین بگڑیں گے. یقین بھی بگڑے ہوئے ہوتے تھے، ماحول بھی بگڑا ہوا ہوتا تھا. سانپ بچھو کھانے تک قوم پہنچ جاتی تھی. صحابہ فرمانے ہمارا تو یہ حال تھا. جاہلیت الگ اور کفر کی ظلمتیں الگ، نہ دین کے نہ دنیا کے کسی قسم کی کوئی استعداد نہیں تھی. نبی نے آ کر دعوت دی کہ دعوت سے، نبی کی آمد سے ماحول بھی بدلتا ہے، یقین بھی بدلتا ہے. اور جب دعوت نکل جائے گی امت میں سے تو یقین بھی بگڑیں گے، ماحول بھی بگڑے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو دعوت والا بنایا تھا. ہر ایک جانتا تھا کہ میں امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں. دیکھو میرے دوستو، یہ بہت بہت ضروری بات ہے. یہ ہمیں ہر امتی کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہوں. یہ بہت، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد کر لو کہ میں بحیثیت امتی ہونے کے امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں. اس امت کی ذمہ داری انفرادی نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری انفرادی نہیں ہے، بلکہ اسی اجتماعی ہے کہ جس طرح زنجیر ہوتی ہے ایک کڑے دوسرے میں پڑے ہوئے، بالکل یہ پوری امت ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا اس طرح ذریعہ ہے اور ایک دوسرے کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے. سلسال کی طرح، زنجیر کی طرح. کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک امت کی نفع رسانی کے لیے ہے. یہ کیا نفع رسانی ہے؟ کہ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہے نفع رسانی. یہ نفع رسانی ہے. یاد رکھو میرے دوستو، ہر امتی امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے.
لیکن یہ تجارت کرے اور ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ زراعت کرے ہدایت کا ذریعہ بنے، یا یہ صرف گھر میں بیٹھا دعا مانگتا رہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سب کو ہدایت دے دے؟ میرے بزرگوں دوستو، ہدایت کی دعاؤں سے نہیں بلکہ ہدایت کی دعائیں بھی دعوت سے ہی قبول ہوں گی۔ ہدایت کی دعاؤں سے نہیں بلکہ ہدایت کی دعائیں بھی دعوت سے قبول ہوں گی۔ جب دعوت امت میں سے نکل جائے گی، امت میں سے ہدایت کے لیے دعائیں قبول ہونا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دعوت دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ دعوت کیا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے، شرط۔ جب دعوت چھوڑ دے گی امت، دعائیں چھوڑ دے گی، پکی بات ہے، کیونکہ دعوت اور دعا دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ دعوت کے چھوٹنے سے اسباب کا یقین آتا ہے اور اسباب کا یقین دعاؤں سے محروم کرتا ہے۔ بہت سیدھی بات ہے۔ دعوت کے چھوٹنے سے کیا آئے گا؟ اسباب کا یقین، اور اسباب کا یقین کیا کرے گا؟ دعاؤں سے محروم کر دے گا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے کہ دعا سے کیا ہوگا؟ دکان سے ہوگا، اور دعا سے کیا ہوگا؟ حکومت سے ہوگا۔ میں سفر میں گیا ابھی تو راستے میں بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم اور عورتیں اور بچے، وہ پوری بھیڑ بنا کے جا رہے سڑک پر، پورا راستہ بند کر کے۔ تو میں نے شیشہ کھول کے گاڑی کا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کہیں کی ریلی نکل رہی، کیا ہو رہا؟ جیسے یہ ایک جو ہے قصبے سے گزر رہا تھا یہاں باغپت بڑوت کے پاس سے، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے کہ ایک ہفتے سے بجلی نہیں آ رہی ہے تو ریلی نکال رہے ہیں۔ کیا نکالے؟ ریلی۔ کہاں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ کہنے لگے کہ ہم وہ جو یہاں کا جو ہے تھانہ ہے اس پہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم تھانے میں جانے کے بجائے مسجد میں چلے جاؤ نا، اللہ سے منوا لو۔ تو اللہ کو اگر اس حکومت سے کام لینا ہوگا لیں گے، اس میں بجلی پہنچے گی، یہ نہیں دے گی تو اللہ دیں گے، کسی اور کے ذریعے دیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو ایمان والے بجائے مسجد کا کھوٹا بننے کے وہ دھرنے دیتے ہیں۔ جب ایمان بگڑ جاتے ہیں تو ایمان والے مسلمان بجائے روزے رکھنے کے بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ بجائے روزے رکھنے کے بھوک ہڑتال کرو، کیا بات ہے؟ ہمارے یہ مطالبے ہیں، مطالبے الگ پورے نہیں ہو رہے اور کھانا بھی نہیں مل رہا۔ ایک عذاب دنیا میں، ایک عذاب آخرت میں ہوگا۔ سچی بات ہے۔ جب یقین بگڑیں گے تو کیا کریں گے؟ دھرنا دو۔ نہیں، دھرنا دینے کے بجائے مسجد کے کھوٹے بن جاؤ نا۔ یہ صحابہ کہاں جاتے تھے؟ آندھی چلے تو مسجد میں، مقدمہ آ جائے تو مسجد میں، قرضہ ہو جائے تو مسجد میں۔ اور یہ کہا حکومت کی اسکیمیں کیا ہیں اس سال کی؟ تو حکومت کی اسکیموں کے یقین کی وجہ سے یہ حکومت کی تجارت کی حرام اسکیموں پر چلے گا۔ اور پھر یوں کہیں گے علماء سے، علماء تم اسے یوں کر دو، دیکھو یہ یوں ہے، دیکھو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، دیکھو حرام وہ تھا یہ نہیں ہے، حالانکہ وہ حرام کی بگڑی ہوئی شکل ہوگی۔ فرماتے تھے کہ یا خنزیر کے کباب کھاؤ یا تم خنزیر کے بنے ہوئے بسکٹ کھاؤ، دونوں حرام ہیں۔ تو باطل حرام کی شکل بدل کر ایمان والوں کو کھلاوے گا تاکہ ان کی دعائیں بگڑیں، ان کے یقین بگڑیں تو ہمارا کام چلے۔ تو یہ کہیں گے ہاں یہ تو فلاں کمپنی ہے اور یہ تو فلاں فیکٹری ہے، یہ تو ٹھیک مال بناتی ہے، اور عمل بگڑ رہے ہیں اور پھر بھی خبر نہیں
کہ یہ جو عمل بگڑ رہا ہے یہ اندر گندا خون دوڑ رہا ہے، اس سے بگڑ رہا ہے عمل. تو کہیں گے علماء سے کہ یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے. علماء کہیں گے حرام ہے، یہ کہیں گے نہیں وہ حرام تھا یہ حلال ہے. الحلال بین والحرام بین، حلال حرام کھلا ہوا ہے، اس کے درمیان جو چیز تمہیں مشتبہ ہو اور جس چیز میں تمہیں شک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو. کیوں کہ حلال کھانے کی چیزیں بہت ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ چیز کھانی حلال ہے؟ بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے. میں نے کیا کھانے کا واسطے یہ رہ گیا اور کچھ نہیں ہے؟ جس چیز میں شک ہے اس کی تحقیق کریں گے، جس چیز میں شک نہیں ہے اس کی تحقیق اور اس کو تلاش نہیں کریں گے کھانے کے لیے کہ نہیں مجھے تو یہ کھانا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ بھائی جب اس کے حلال حرام میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے. میرے بزرگوں دوستو، حلال کی اتنی تلاش نہیں ہے جتنا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے. جتنا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہے اتنا حلال کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں ہے. میں سچی عرض کرتا ہوں، اگر امت کمانے میں حلال پر آ جائے تو اللہ اس پر کمانے کے راستے بھی کھول دیں گے. اللہ کیا کھول دیں گے؟ کمائیوں کے راستے کھول دیں گے. ہاں، کمائیوں کے راستے کھول دیں گے کہ تو یہ کر. اللہ اسباب کو آسان کر دیں گے اور ان پہ کمائیوں کے راستے کھول دیں گے. اور اگر اس نے حرام راستے اختیار کیا تو اللہ اس کو اس کے اسباب میں پھنسائیں گے اور حرام اسباب کا جو عذاب ہوگا وہ الگ ہوگا. کمانے کی دشواری، کمانے کا عذاب الگ، اور وہ حرام کما کے جو کھایا اس کا عذاب الگ. اسباب کی مشقت الگ اور حرام اسباب کا گناہ الگ. خسرت دنیا والآخرہ ایسے کہتے ہیں کہ دنیا میں چین کا ٹکڑا ملا نہیں کمانے کی کوشش میں، اور آخرت میں کہ آخرت میں بھی خسارہ. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ ارادے نیتیں کرو کہ ہمیں ایمان والوں کو کلمے کی دعوت پر لانا ہے، تاکہ ایک ایمان کی دعوت سے وہ یقین بنے جو حکموں پر کھڑا کر دے اور حرام سے روک دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں جاوے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ تو جانتے تھے، کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ کلمہ تو معلوم ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے. کلمہ اس کو حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو حرام سے روک دے. اتنا بھی ایمان نہیں ہے میرے دوستو، حالانکہ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ادنا درجے کا ایمان ہے جس کو حرام سے روک دے. اس لیے ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت ہے یہ کام کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل نہیں بنے گا. محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، لیکن ایمان کے دعوے سے بن جائے یا ایمان خود بخود بڑھتا رہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کی دعوت سے بنے گا، ایمان کی دعوت سے ترقی کرے گا. خیر ایمان کی دعوت کے ساتھ اعمال کی دعوت، اعمال کی دعوت کے ساتھ آخرت کی دعوت. کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی. قبر میں زبان کہاں پر چلے گی؟ یقین پر چلے گی، علم پر نہیں چلے گی کہ ہمیں خبر ہے اللہ کون ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس پر زبان نہیں چلے گی. اگر دنیا میں یہ بات علم میں لے کر گیا ہے
تو قبر میں تو یہ سوالات یقین کی بنیاد پر کیے جائیں گے، وہاں زبان علم پر نہیں چلے گی، وہاں زبان کہیں پر چلے گی؟ وہاں زبان یقین پر چلے گی. کس سے بننے کا یقین لائے، کس سے